حدیث پاک میں آتا ہے کہ ملک الموت اترتا ہے، اس کے ساتھ 4 فرشتے ہوتے ہیں. وہ چاروں فرشتے آتے اس کی پٹائی شروع کر دیتے ہیں. ابھی پرسوں یہ حدیث میں نے پڑھی ابن ماجہ میں کہ ملک الموت کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ کانت فی الجسد الخبیث، اے خبیث روح جو خبیث جسم میں تھی، اخرجی باہر آؤ. وہ واپس تو ہو نہیں سکتا، اپنے آپ کو روک تو سکتا نہیں، تو وہ حیران پریشان خوف زدہ. تو اس کے جواب میں اس کو ملک الموت کہتا ابشری ابشری بحمیم وغساق وآخر من شکلہ ازواج، تیار ہو جا خوفناک عذاب کے لیے اور کھولتے پانیوں کے لیے، کانٹے دار جھاڑیوں کے لیے اور بے شمار عذاب کی شکلوں کے لیے. تو اس کی روح کو جب کھینچتے ہیں تو رگ رگ سے وہ کٹ کٹ کے نکلتی ہے، تو سارا وجود زیر و زبر ہوتا ہے. سکرات کا درد ساری دنیا کے دردوں پر حاوی ہے. جب اس کی روح نکلتی ہے اور اس کو لے کر آسمان پر چلتے ہیں تو دروازے پر پہنچتے ہیں تو اندر سے فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے؟ کہتے ہیں فلاں فلاں کا بیٹا ہے. کا نفس خبیثہ فی الجسد الخبیث، یہ تو وہی بدماش ہے جو بدماش جسم میں تھا، یہ وہ بدبخت روح ہے جو بدبخت جسم میں تھی. اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھول سکتے، اسے واپس کر دیا جائے. تو آسمان کے دروازے لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولیں گے اور ان کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھولیں گے. پھر یہ وہاں سے نیچے گرائے جاتے ہیں جو اللہ کا قید خانہ ہے سجین. وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم، وہ تمہیں خبر نہیں کہ وہ کیا خوفناک قید خانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اسے وہاں دھکیل دیا جاتا ہے. پھر قیامت تک اس کے لیے انتظار کی گھڑیاں ہیں اور عذاب کی شدت ہے. اور جب کوئی نیک آدمی اللہ تعالیٰ کے دربار میں جانے کا اس کا وقت آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزل من غفور الرحیم. وقت ختم تو انتظار کا احساس ختم اور ٹائم کے گزرنے کا احساس ختم. تو جیسے اصحاب کہف کو اللہ نے غار میں داخل کر کے تو غار کے اندر سے وقت کو نکال کے باہر پھینک دیا. باہر 300 سال گزرے، اندر آدھا ہی دن گزرا تھا. وہ جب اٹھے ہیں تو وہ 25 برس کا نوجوان 350 سال کا ہو کے نہیں اٹھا، وہ 25 سال کی عمر میں اٹھا ہے. نہ ناخن بڑا ہے، نہ مونچھیں بڑی ہیں، نہ ان کی داڑیاں لمبی ہوئی ہیں، جو وہ تو زندہ تھے، مر نہیں گئے تھے. تو زندہ کے تو بال بھی بڑھتے ہیں، ناخن بھی بڑھتے ہیں، لیکن وہ اس طرح اٹھے کہ 300 برس گزر گئے اور 25 برس کا نوجوان 25 سال کی عمر میں اٹھائے، 20 برس کا 20 برس کی عمر میں اٹھائے. اور وہ کہنے لگے کم لبثنا، بھئی کتنا ٹھہرے ہیں؟ فیومن او بعض یومن، لگتا ہے کوئی دن آدھا دن ٹھہرے ہیں. وہ صحیح کہہ رہے تھے. باہر اللہ تعالیٰ نے وقت کی گھڑی کو چلائے رکھا اور اندر غار میں اس کو سوئچ آف کر دیا، نکال دیا، یہاں وقت کو داخل نہیں ہونے دیا. تو وقت کے گزرنے سے جو بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ ان پر مرتب نہیں ہوئے. تو وہ 20 آدھے ہی دن کے بعد اٹھے ہیں. باہر 300 سال، اندر آدھا دن. یہی کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ برزخ میں کر دیتا ہے، وقت کو ختم کر دیتا ہے، گزرنے کا احساس نہیں ہوتا ہے. تو اس طرح میرے عزیزو، یہ 2 موتیں ہر انسان دیکھتا ہے. یہ وہ جنت کے فرشتوں کا استقبال دیکھتا ہے، یہ جہنم کے فرشتوں کی مار اور پٹائی کو سہتا ہے. جب کوئی نیک مرد عورت کے جانے کا وقت آتا ہے تو اس کے لیے بھی فرشتے آتے ہیں اور آ کر اس کو خوشخبری دیتے ہیں اور آ کر اس کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ غم نہ کریں، پیچھے والے بھی آپ کو مل جائیں گے، آپ خوف نہ کریں، آگے ساری منزلیں آپ کے لیے آسان ہیں، آپ کے لیے جنت بھی تیار ہے، رب بھی مہربان ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ملک الموت اور 4 فرشتے آتے ہیں. وہ 4 فرشتے اس کو سہلاتے ہیں، دباتے ہیں کہ موت کا درد اسے محسوس نہ ہو. اور ملک الموت فرماتے ہیں ایتھا النفس الحمیدہ کانت فی الجسد الحمید اخرجی، اے نیک روح جو نیک جسم میں تھی باہر آؤ.
क्या करो, व अबशरी बिरौहिन व रैहान व रब्बिन रादिन अन्की गैर गज़बान, आपको बशारत हो, आपके लिए जन्नत तैयार हो चुकी है और वहाँ की सारी नेमतें आपके लिए मुयस्सर हो चुकी हैं और अल्लाह आप पे राज़ी हो चुका है और अल्लाह आप पे खुश हो चुका है। इस पर उसकी रूह को निकाला जाता है। फिर सारे फरिश्ते उसको इस्तकबाल के साथ जो आसमान पर ले जाते हैं तो अंदर से पूछते हैं कौन है, का फलां फलां का बेटा, फलां फलां की बेटी। कहते हैं नफ्सन हमीदा फी जसदिन हमीद, ये तो नेक रूह थी जो नेक जिस्म में थी, मरहबम बही, इसको हम सब इस्तकबाल किसका करते हैं। और एकदम आसमान के दरवाजे खुलते हैं, फिर वो पहला दूसरा तीसरा चौथा सारे आसमान पार करता हुआ अल्लाह पाक के अर्श के नीचे के जाकर, मर्द है या औरत, वहां जाकर सजदे में सर रखता है और अल्लाह ताला फरमाते हैं हाँ इसने हमें खुश किया, हम इसे खुश करेंगे। और उसको आफियत के साथ वहां आसमान में, पहले आसमान से लेकर अल्लाह के अर्श तक ये सब वेटिंग रूम बने हुए, जहां अल्लाह अपने अपने दर्जात के मुताबिक जन्नत वालों को ठहराता है। और वो इंतज़ारगाह है और वक्त ख़त्म हो जाता है, लिहाजा इंतज़ार की जो तकलीफ़ है वो भी ख़त्म हो जाती है।